اب ایک غزل ہے عارف قزوینی کی، یعنی عارف قزوینی کے اندر بھی وطن دوستی اور نیشنلزم کا جذبہ ہے، اور وہ بھی گویا مشروطہ خواہوں اور طلبوں میں شامل تھا، تو اسی سے متاثر ہو کر اس نے یہ غزل کہی۔ لیکن عارف قزوینی کی جو شہرت ہے وہ تصنیف ہے۔ تصنیف اس میں ہوتا یہ تھا کہ عوامی گیت کو اس نے اپنا موضوع بنایا اور اسی کے ذریعے اپنی بات عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو بہرحال یہ تصنیف نہیں ہے، غزل ہے اس کی، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پیام دوشم از پیر میں فروش آمد، بنوش بادہ کے یک ملت بہوش آمد۔ دوش کے معنی ایک تو کندھے کے ہوتے ہیں اور ایک کل رات۔ پیر میں فروش، شراب بیچنے والا پیر، ساقی، یہاں مراد سیاسی رہنما لیا جا سکتا ہے۔ بنوش بادہ، بادہ کے معنی شراب کے، یہاں پر معنی لکھ دیا جائے۔ عارف قزوینی۔ دوش، کاندھا، کل رات، یہاں معنی کل رات کے ہیں۔ پیر میں فروش، میں فروش شراب بیچنے والا، مراد ساقی یا سیاسی رہنما۔ بادہ کے معنی شراب۔ اب کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں؟ پیام دوشم از پیر میں فروش آمد، بنوش بادہ کے یک ملت بہوش آمد۔ یعنی کل رات کیا آیا؟ بوڑھے شراب بیچنے والے سے کل رات یہ پیام آیا، یہ پیغام آیا۔ یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، جو ساقی ہیں، جنہیں ہم ساقی سمجھ رہے ہیں، تو ان کی طرف سے کل رات میرے پاس کیا آیا؟ ایک پیغام آیا۔ کیا پیغام آیا؟ بنوش بادہ کے یک ملت بہوش آمد، یعنی شراب پیو، اس لیے کہ ایک ملت یا ایک قوم ہوش میں آ گئی ہے، یعنی اب اس کے اندر بیداری آ گئی ہے، اس لیے تم جشن مناؤ، شراب پیو، اب ہمارے مسائل حل ہونے والے ہیں، ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے ان سے ہمیں نجات ملنے والی ہے۔ تو گویا ہمارے رہنماؤں نے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ ہزار پردہ ز ایران درید استبداد، ہزار شکر کے مشروطہ پردہ پوش آمد۔ درید نے پھاڑا، دریدن کے معنی پھاڑنا، درید پھاڑا، استبداد ظلم و ستم۔ ظلم و ستم۔ ہزار پردہ ز ایران درید استبداد، ہزار شکر کے مشروطہ پردہ پوش آمد۔ تو اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ظلم و ستم نے ایران کے ہزاروں پردے کو پھاڑ ڈالا، یعنی مفلس اور تنگ دست بنا دیا۔ اب جو ثروت مند لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، تو ان کے گھروں میں دروازوں پر، کھڑکیوں پر تو منقش اور چمکیلے پردے چمکتے ہیں، لٹکتے ہیں، لیکن جو مفلس ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، تو ان کے تو چیتھڑے اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ایران پر اس قدر ظلم و ستم ڈھایا گیا، عوام کو لوٹا گیا، ملک کی دولت
بیجا طور پر خرچ کیا گیا، عیش و عشرت میں خرچ کیا گیا، تو ایسی صورت میں ایران کیا ہو گیا؟ تنگ دست۔ وہاں پر عوام بے بس اور مجبور ہے، تو ہزاروں قسم کے پردے کہاں سے لگائیں گے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ظلم و ستم نے ایران کے ہزاروں پردے کو پھاڑ ڈالا۔ ہزار شکر کے مشروط پردہ پوش آمد۔ اب خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ مشروطہ پردہ پوش آمد۔ مشروطہ یعنی ایک ڈیموکریسی، جمہوریت، تو وہاں پر تحریک چلی تھی تو وہ حاصل ہو گئی۔ تو اس بات سے گویا عارف قزوینی خوش ہیں کہ ایران میں جو نظام تھا اس سے نجات مل گئی ہے اور جمہوریت قائم ہو گئی ہے۔ تو اب اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ جو پردے پھاڑے گئے ہیں پہلے، اب یہ جو جمہوریت آئی ہے، مشروطیت آئی ہے، اب اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ یعنی پردہ پوش، یعنی وہ جو غربت ہے، تنگ دستی ہے، وہ اس سے مٹ جائے گی۔ اب ہزار شکر ہے کہ مشروطہ یا مشروطیت پردہ پوش یعنی میز پوش لے کر آئی، یعنی اب ہمارے دن خوشگوار ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ زخا کے پاک شہیدان راہ آزادی، بے کے خون سیاوش چشاں بجوش آمد۔ آزادی کے راستے کے شہیدوں کی پاک مٹی سے، یعنی جو لوگ وطن کی خاطر قربان ہوئے، اپنی جانیں گنوائیں، تو اس کی طرف کہہ رہے ہیں یہ کہ آزادی کے راستے میں شہیدوں کی پاک مٹی سے ببی، یعنی دیکھو کہ سیاوش کا خون کس طرح جوش میں آیا۔ سیاوش یہ قدیم ایران کا ایک شہزادہ تھا اور توران سے اس کی جنگ ہوئی تھی، تو گویا یہ جب گیا توران کی طرف تو افراسیاب وغیرہ کا زمانہ تھا، تو اسے کسی شک کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ مار ڈالا گیا، اور پھر اس کے قتل کی اطلاع جب ایران کو پہنچی تو پھر وہاں جنگ کی تیاری شروع ہوئی اور توران سے جنگ ہوئی، تو اسی کی طرف اور پھر تورانیوں کو سزا دی، افراسیاب بھی بعد میں مارا گیا۔ تو وہی یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ دیکھو کس طرح سیاوش کا خون جوش میں آیا، یعنی ایک زمانہ تھا، یاد دلا رہے ہیں کہ قدیم ایران میں بھی جب ظلم و ستم ڈھایا گیا، ایرانی شہزادے کو مارا گیا، تو پھر ایرانیوں میں جوش اور جذبہ پیدا ہوا اور پھر دشمن کو شکست دی، مغلوب کیا۔ تو اب گویا وہی جذبہ ایرانیوں میں ہے، اور جو غیر ملکی لوگ ہیں یا ایران کے بادشاہ کا جو ظلم و ستم ہے، تو اس کے خلاف عوام کھڑی ہوئی اور سب کو نکال باہر کیا اور یہاں جمہوریت قائم ہوئی۔ ہخامنش چو خدا خواست منقرض گردید، سکندر از پہ تخریب داریوش آمد۔ ہخامنش یعنی یہ عظیم الشان سلطنت تھی ہخامنشیوں کی ایران میں۔ پہلی حکومت تو قوم ماد کی تھی، اس کے بعد ہخامنشیوں کی حکومت قائم ہوئی، اور ان میں ایک طرح سے سپر پاور کا درجہ حاصل تھا ایران کو ہخامنشیوں کے دور میں، کافی بڑے علاقے پر قبضہ تھا۔ تو اب اس کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجائی سکندر نے، بہت بعد میں 330 قبل مسیح کے آس پاس۔ تو اب یہی کہہ رہے ہیں بہار اس میں کہ چونکہ اس کے اندر بھی غرور آ گیا تھا، آخر کے بادشاہ نکمے ہو گئے تھے، جبکہ پہلے کے بادشاہ کیا تھے؟ جنگجو تھے، طاقتور تھے، ہمت والے تھے، اس لیے ایران کی سرحدوں کو دور دور تک پھیلایا، لیکن بعد میں یہ اس کو بچا نہیں سکے، اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہخامنش چو خدا خواست منقرض گردید۔ ہخامنش کو جب خدا نے چاہا تباہ و برباد ہو گیا، یعنی جس حساب سے بادشاہ کو
کام کرنا چاہیے رعایا کی بھلائی کے لیے، رعایا کی خوشحالی کے لیے، تو گویا اس نے کیا نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ سکندر کی شکل میں اس پر عذاب نازل ہوا۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ داریوش سوم تھا۔ جیسے دارا کا نام تو مشہور ہے، تو داریوش اردو میں ہم لوگ دارا بولتے ہیں، لیکن وہ ہے داریوش، اور ایکسٹینشن وغیرہ کافی کیا گیا تھا۔ تو سکندر کا حملہ ہوا پرسیپولس پر، تخت جمشید پر، اور نتیجہ اور نظر آتش کر دیا گیا، اور اس طرح سے ہخامنشی سلطنت کا خاتمہ ہوا سکندر کے ہاتھوں۔ تو سکندر از پہ تخریب داریوش آمد، سکندر داریوش کی تخریب کے لیے پیچھے سے آیا، یعنی سکندر آیا اور حملہ کر کے شکست دی داریوش کو، اور تخت جمشید پر اور ایران کے دوسرے علاقوں پر گویا قابض ہو گیا۔ اب آگے، برائے فتح جوانان جنگجو جامے، زدیم بادو فریاد نوش نوش آمد۔ برائے فتح جوانان جنگجو جامے، جنگجو جوانوں کی فتح کے لیے ایک جام، زدیم بادا ہم نے شراب پی، یعنی ہمارے جو جنگجو تھے، ہمارے جو فریڈم فائٹر تھے، تو ان کی وجہ سے ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ تو اس خوشی میں ہم نے کیا کیا کہ شراب کا ایک جام پی لیا۔ وہ فریاد نوش نوش آمد، اور لوگوں نے کہا، شور مچایا، چلا چلا کر کہا کہ اور پیو اور پیو، یعنی جشن مناؤ، اب ہم آزاد ہیں، دوسروں کے چنگل سے ہمیں آزادی مل گئی ہے۔ وطن فروشی عرص است این عجب نبود، چرا کزول آدم وطن فروش آمد۔ اس میں آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور تلمیح کا شعر ہے، وہ بھی ہخامنش والا بھی تلمیح کا شعر تھا، سیاوش والا بھی تلمیح کا شعر تھا۔ تو وطن فروشی عرص است، عرص یعنی میراث، وراثت میں ملنا۔ تو وطن فروشی کیا ہے؟ ہماری میراث ہے، ہمیں وراثت میں ملی ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ چرا کزول آدم وطن فروش آمد، اس لیے کہ چرا، کیونکہ پہلے دن سے ہی آدم وطن فروش ہو کر آیا، یعنی آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا وہ کس وجہ سے؟ وطن فروشی کی وجہ سے۔ وہ ہوا اس طرح سے کہ خدا کی طرف سے اسے کہا گیا تھا، یعنی جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، روح پھونکی گئی، اسے جنت میں ڈالا گیا، پھر کہا جاتا ہے کہ پسلی سے حوا علیہ السلام سلمہ کی تخلیق کی گئی، تو تمام آسائشیں مہیا تھیں، تمام چیزیں دستیاب تھیں، لیکن ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا کہ بھئی اب، لیکن وہ بھی مصلحت خداوندی رہی ہوگی، کوئی بہانہ چاہیے۔ تو اب کیا ہوا کہ شیطان نے آ کر بہکایا کہ بھئی جو سب سے لذیذ پھل ہے اسی کو کھانے سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ لالچ میں آ کر کے وہ گیا اور اس پھل کو کھا لیا، اور جیسے ہی وہ پھل کھایا تو ظاہر سی بات ہے کہ نافرمانی کی اس نے، اور پھر اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ تو گویا ایک طرح سے آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ عارف قزوینی کی نظر میں وطن فروشی کی۔ تو اب اگر ہمارے یہاں کے بھی لوگوں نے اگر غیر ملکیوں سے سازش کی، ہاتھ ملایا، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد جو دنیا میں آئے وہ تو وطن فروشی کی وجہ سے ہی آئے، ہم یہاں پر انہی کی وجہ سے ہیں، تو اس لیے ان کی اولاد اگر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے تو پھر اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو گویا اس کا اشارہ اپنے ملک کے ہی لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے
اجنبیوں سے، غیر ملکیوں سے ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور ساتھ دیا۔ کسے کے رو بسفارت پہ امیدی رفت، دہید مزد کے لالو کرو خموش آمد۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر براہ راست تعلق نہ ہو، دربار میں رسائی نہ ہو، تو اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں، تو لیکن وہ نمائندہ تو بن کے جاتا ہے، لیکن جب وہ لوٹ کے آتا ہے تو پھر اسی کا نمائندہ ہو کر آتا ہے، دوسرے کا، یعنی جس کے پاس وہ جاتا ہے، تو اسی کی طرف اشارہ کر کے عارف قزوینی کہہ رہے ہیں کسے کے رو بسفارت پہ امیدی رفت، یعنی وہ شخص یا کوئی بھی شخص، یعنی وہ شخص جو سفارت کا چہرہ لے کر یا ہمارا سفیر بن کر، ہمارا رہنما بن کر امید کے ساتھ کہاں گیا، امید لے کر گیا، یعنی ہم لوگوں کو کچھ سہولت مل جائے گی، ہمیں مراعات مل جائے گی، لیکن ہمارے نمائندے نے کیا کیا، دہید مزد کے لالو کرو خموش آمد، یعنی ان کو خوشخبری دے دو بھئی، اب ہمارے لیے تو وہ کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا، لیکن اسے لالچ دیا گیا ہوگا، اس لیے اب وہ ہماری بات نہ بتا کر کے وہ گویا وہ بادشاہ کی بات یا حکومت کے عہدیداروں کی بات ہم سے آ کے کرنے لگے ہیں، تو گویا وہ گونگا، بہرا اور خاموش ہو کر آیا ہمارے پاس، یعنی اب ہمارے پاس کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ اب وہ ہماری بات نہ کہہ کر وہ جس کے پاس گیا تھا اسی کا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کرنے لگا ہے وہ، تو اس لیے اس کا ایسا کرنا مبارک ہو، اس کو، اسے خوشخبری دے دو۔ صدائے نالے عارف بگوش ہر کے رسید، چدف بسوز دو چوچنگ در خروش آمد۔ عارف کے نالو فریاد کی آواز جس کان میں پہنچی، یعنی جس نے بھی میری باتیں سنی، جہاں تک میرا پیغام گیا، کس کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، چودف بسوز دو چوچنگ در خروش آمد، وہ دف کی طرح کیا کرتا ہے، جلتا ہے، بجتا ہے، اور چنگ کی طرح جوش میں آ جاتا ہے، یعنی ہمارا کلام سن کر کے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، اور پھر ایک جوش و خروش اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تو جدید شعراء کے کچھ اشعار پڑھے گئے، اس کا ترجمہ کیا گیا، تو اب کلاسیکی شعراء بھی ہمارے درمیان ہیں، وقت ملتا تو ان کا بھی کچھ ترجمہ کیا جاتا، لیکن کچھ اشعار جو مشہور شعراء ہیں، جیسے حافظ ہیں، مولانا روم ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ایک دو شعر بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جیسے حافظ کا مشہور شعر ہے، صبح دم مرغ چمن با گل نو خاستے گفت، ناز کم کن کے دری باغ بسے چو تو شگفت، گل بخندید کے از راست نہ رنجیم ولی، ہیچ عاشق سخن سخت بے معشوق نہ گفت، یعنی تو پر دیوان ہے، لیکن اب اس کے یہ دو شعر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے، صبح دم مرغ چمن، صبح یعنی صبح، صبح سویرے چمن کے پرندوں نے کیا کہا، باغل نو خاستے گفت، نئے کھلے ہوئے پھولوں سے کہا، یعنی صبح سویرے چمن کے پرندوں نے نئے کھلے ہوئے پھولوں سے کہا، ناز کم کن کے دری باغ بسے چو تو شگفت، ناز کم کرو، اس لیے کہ دری باغ، اس باغ میں تمہاری طرح بہت سے پھول کھل چکے ہیں، شگفتن کھلنا، یعنی پھول کھلنے کے بعد وہ ذرا خوشنما معلوم ہوتا ہے، تو یہ گویا تمثیلی ہے۔ تو کہا گیا پھول سے، کس نے، پرندوں نے، بلبلوں نے کہا کہ بھائی تم اس قدر اٹھلا رہے ہو،
खुश व खुर्रम हो, तुम्हारे अंदर ताजगी हो, तो इस पर गुरूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाज नखरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि तुमसे पहले यहाँ बहुत से फूल खिल चुके हैं। अब फूल क्या जवाब दे रहा है? गुल बेखंदीद के अजरास्त नरंजीम वले, फूल हंसा कि अजरास्त नरंजीम यानी सच से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हम गमगीन नहीं हुए। वले यानी परिंदों से फूल ने कहा कि भाई ये बात सच है कि मुझसे पहले बहुत से फूल आए, खिले और मुरझा गए, और इससे इनकार मुमकिन नहीं है, ये हकीकत है, और हम इससे गमज़दा भी नहीं हैं, रंजीदा भी नहीं हैं। हीच आशिक सुखने सख्त में माशूक न गुफ्त, किसी भी आशिक ने अपने माशूक से भला बुरा नहीं कहा, सख्त सुस्त नहीं कहा, यानी तुम तो मेरे आशिक हो, तो मेरी बातें तुमको समझनी चाहिए, लेकिन तुम मुझे भला बुरा कह रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि तुम मेरे सच्चे आशिक नहीं हो, तुम्हारा इश्क गोया खुदगर्जी पर मबनी है। तो ये है। इसी तरह से अब जैसे शेख सादी हैं, शेख सादी के बारे में कहा जाता है कि उसने गज़ल को तशबीब से अलग किया, गोया अबुल आबाए गज़ल फ़ारसी कहा जाता है। तो उसका एक शेर है, ए बुलबुल अगर नाली मन बातु हम आवाज़म, तू इश्क गुलेदारी मन इश्क गुलंदामी, यानी ए बुलबुल अगर तुम रो रही हो, मन बातु हम आवाज़म, यानी एक आशिक की कैफियत को इसमें बताने की कोशिश की है शेख सादी ने कि ए बुलबुल अगर तुम रो रही हो, मन बात हम आवाज़म, मैं भी तुम्हारी हमनवा, तुम्हारे साथ जो हालत तुम्हारी है जुदाई में, हिज्र में, वही हालत मेरी भी है। तो इश्क गुलेदारी मन इश्क गुलंदामी, तुम किसके आशिक हो? तुम एक फूल से इश्क रखते हो। तुमने इश्क किससे किया है? एक फूल से किया है। तुम्हारे अंदर इश्क मोहब्बत जो परवान चढ़ रहा है, इश्क का जो जज्बा जो डेवलप हो रहा है, वो एक फूल के लिए है, और मैं फूल जैसे बदन वाले से मोहब्बत कर रहा हूँ और उनकी याद में तड़पता हूँ। उनकी हिज्र ने मुझे बेचैन कर रखा है, तो इसलिए हम दोनों एक ही कैटेगरी के आदमी हुए। तो ये है। इसी तरह से और भी बहुत से शोरा हैं, जैसे मौलाना रूम हैं, उसने बहुत ही अच्छा शेर कहा है, तो बराए वस्ल करदन आमदी नए बराए फसल करदन आमदी, यानी तुम क्या करने आए हो? मिलाने के लिए आए हो, ना कि जुदा करने के लिए। ये चरवाहा और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में ये शेर दर्ज है, जिसमें एक चरवाहा क्या कर रहा था? ज़ारो क़तार रो रहा था कि ए खुदा तू कहाँ है? अगर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊं या तुम मुझे नज़र आ जाओ तो मैं तुम्हारे बालों में कंघी करूंगा, अगर तुम्हारे कपड़े फटे हुए हों तो उसकी मरम्मत करूंगा, उसकी धुलाई करूंगा, तुम्हें जूते पहनाऊंगा, अगर बीमार पड़ जाए तो तुम्हारी तीमारदारी करूंगा। तो इत्तफाक से मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो देखा कि ये चरवाहा तो बिल्कुल पागल और दीवाना हो गया है। उसको डांट फटकार लगाई और कहा कि अरे भाई तुम तो बिल्कुल कुफ्र बक रहे हो, क्या खुदा का मुंह है जो खाना खाएगा? क्या सर है कि उसको कंघी की ज़रूरत पड़ेगी? वह इस तरह की बातें उसने की तो मूसा अलैहिस्सलाम पर क्या हुआ? अताब नाजिल हुआ कि भाई तुमने तो मेरे बंदे को मुझसे अलग कर दिया। हम तो दिल की कैफियत को देखते हैं, ज़बान से कही हुई बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो गोया मूसा अलैहिस्सलाम पर डांट पड़ी, और उसी में मौलाना ने कहा है कि इंसान का काम क्या होना चाहिए? जोड़ने का होना चाहिए, न कि तोड़ने का।